نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سلسلہ وار وہی مضمون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پارٹ نمبر 16۔ اب بیت اللہ کی میں مختصر تشریح بیان کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ سارے کے سارے قریش نے، جبکہ آپ کی عمر 35-36 سال کی تھی، مل کر بیت اللہ بنایا، حجر اسود رکھا گیا۔ اب معاملہ آگے بڑھا اور یہ بیت اللہ 3 مرتبہ تو بیان کر دیا جیسے بنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا وہ ختم ہو گیا، پھر بنایا گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش نے بنایا۔ اس وقت میں مکہ مکرمہ میں شرک تھا، ابھی اسلام آیا نہیں تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور ہمارے دین کا سورج عروج پر آیا اور دین پھیلتا گیا، پھر حکومت آئی عبداللہ ابن زبیر کی۔ تو عبداللہ ابن زبیر چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی میں ایک تمنا ظاہر کی تھی حضرت عائشہ کے سامنے، خواہش کہ میری خواہش یہ ہے۔ تو یہ حدیث معروف تھی سب کے سامنے، سب کو پتہ تھا کہ حضور نے اپنے خواہش ظاہر کی ہے، لیکن میں تیری قوم کی وجہ سے خواہش پوری نہیں کر پا رہا ہوں۔ قریش سمجھیں گے نہیں کہ کیا نئی چیز لے آئے۔ یہ فرمایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میری خواہش ہے بیت اللہ کے سلسلے میں کہ اس کے 2 دروازے ہوں، ملتزم ایک دروازہ ہے، اس کے بالکل بالمقابل دوسرا دروازہ۔ یہ میری تمنا ہے۔ سب کو معلوم تھا صحابہ کو کہ آپ کی یہ خواہش ہے کہ 2 دروازے ہوں اس کے، تاکہ قیامت تک کے آنے والے جو میرے امتی ہیں جب یہاں آئیں تو باہر سے طواف بھی کریں اور اندر سے گزر بھی جائیں، تو سب کو بیت اللہ کے اندر کا بھی ثواب مل جائے اور باہر کا بھی ثواب مل جائے۔ یہ آپ نے تمنا کا، خواہش کا مختلف مجلسوں میں اس کا اظہار کیا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ ابھی نیا نیا یہاں داخل ہوئے ہیں، نیا نیا قبضہ کیا ہے اور یہ قریش کہیں گے کہ دیکھو انہوں نے بیت اللہ بھی بگاڑ دیا، دیکھو انہوں نے ترتیب بھی بدل دی۔ اس لیے بات تو حق ہے، لیکن بعض مرتبہ حق بات کو کہنا اگر اس سے فتنہ ہوتا ہو تو آدمی خاموش رہے۔ فتنہ تو قتل سے زیادہ خراب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے قصے میں، وہ فرعون نے جو ہے وہ پوچھا تھا کہ جب آپ اللہ رسول کی بات کرتے ہو، تم اللہ کے نبی ہو، یہ بتاتے ہو، اور پرانا اتنا ہمارا دھرم چلا آ رہا ہے، بہت پرانا مذہب، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جتنے باپ دادا ہیں وہ سب جو کہاں گئے؟ سارے کے سارے سب کے سامنے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو اوپر گزرے ہیں وہ جہنم میں ہیں، لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جہنم میں ہے تو فوراً کو چانس ملتا ہے، دیکھو تمہارے باپ دادا کو جہنمی کہہ رہا ہے، توڑ ہو جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت اچھا جواب دیا، یوں کہا کہ بھی باپ دادا کہاں ہے؟ یہ تو میرے اللہ کو پتہ ہے کہاں ہے، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ جو گیا وہ جہنم میں۔ قال علمها
عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا اللہ جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا، وہ بھولتا بھی نہیں ہے، تو میرے اللہ کو پتا وہ کہاں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، ہم کو پیدا کیا ہے، آسمان پیدا کیا، اپنے دعوت پیش کر دی، اسے چھیڑا ہی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حالانکہ حق ہے کہ اور صاحب بھی کہہ بھی دیتے۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ ہمارے باپ دادا کہاں ہے، تو حضور نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی پوچھتا تھا، جتھا نہیں پوچھتا تھا۔ جتھا اگر پوچھتا نا حضور کو سارا مجمع، تو حضور پوچھا جواب دیتے۔ ایک آدمی جیسے آ گیا بھی میرے باپ دادا کہاں ہے، یہ تو آپ نے فرمایا ابی و اباک فی النار، میرا باپ بھی تیرا باپ بھی جہنم میں ہے۔ کیونکہ انہوں نے اور حضرت عائشہ نے پوچھا جدان عبداللہ ابن جدان کہاں ہے، آپ نے فرمایا بڑا آدمی تھا، حضرت عائشہ کے چچا زاد بھائی تھا وہ، اور بہت اونچے لوگوں میں تھا، خوب خدمت وغیرہ کرتا تھا مکہ میں۔ عبداللہ ابن جدان کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا اگر ابھی تو جہنم میں ہے، لیکن ایک جملہ اگر کہہ دیتا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، تو اللہ اسے جنت دے دیتا۔ یہی بات یہاں آئی بیت اللہ کی، حضور نے سب کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہم غالب آ گئے تھے نا، ویسے اسلام چل پڑا تھا، ساری دنیا کے اندر جا رہا تھا، اور طاقت بھی آ گئی تھی، سب کچھ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ لوگ ان کو ہضم نہیں ہوگا، یہ لوگ جو ہے اسی طریقے سے رہنے دو۔ اب عبداللہ ابن زبیر کی حکومت آئی، حدیث سب کو معلوم تھی کہ وہ حضور کی تمنا تھی، تو عبداللہ ابن زبیر نے 2 دروازے کر دیے۔ چلو حضور کی تمنا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے فتنے کی وجہ سے، کچھ ایسے ڈر ہے ان لوگوں کا، کیا سمجھے گا، 2 دروازے بنا دو، ہو گئے دروازے 2۔ حضرت عائشہ بھی خوش ہو گئی، سارے مسلمان خوش ہو گئے، اچھا ہے 2 دروازے بن گئے، یہاں سے داخل ہو جاؤ، وہاں سے نکل آؤ، یہ اور رہے وہ کعبہ رہا بھی ایسا۔ اب چونکہ حکومتوں کا اچنش ہوتی ہے نا، اب حجاج ابن یوسف بنا، تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، عبداللہ ابن زبیر نے پورا توڑ کر بیت اللہ جو ہے وہ سرن و نائب بنوائے، وہ حکومت تھی ان کی مکہ پر، پورا توڑ کر سرن و تعمیر کروایا عبداللہ ابن زبیر نے۔ یہ ہو گیا، 2 دروازے بن گئے، لوگ آتے تھے دیکھتے تھے کہ ہاں یہ حضور کی تمنا تھی، چونکہ آپ نے یہ تمنا کا اظہار سب کے سامنے کیا تھا، تنہائی میں نہیں کیا تھا، لوگوں کے سامنے الگ الگ مجلسوں میں، جیسا اپنے انتقال سے پہلے کہا کہ کچھ نام جو ہے لوگوں کے ٹھیک نہیں ہے، میں اگر آئندہ سال زندہ رہا تو یہ سارے نام بدل دوں گا۔ انتقال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کا نام بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کا نام بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ نام بھی ٹھیک نہیں ہے، میں اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں یہ نام بدل دوں گا۔ حضور کا انتقال ہو گیا، وہ بات جو تھی وہی رہ گئی، پھر وہ صرف حدیث ناموں کی آ گئی کہ نام ایسے رکھو، نام ایسے رکھو، نام ایسے رکھو۔ نام کا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، تو وہ کر نہیں سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور انتقال ہو گیا، اور یہاں تو زندہ بھی رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور خواہش کا اظہار بھی کرتے رہے تنہائیوں کے مجلسوں کے اندر، کہ 2 دروازے ہونے چاہیے۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے یہ کام کر ڈالا۔ چلو ابھی عبداللہ ابن زبیر میں انتقال ہو گیا، اب حجاج ابن یوسف آیا، اب اس کی جو بنتی نہیں تھی، حجاج ابن یوسف نے کہا کہ بھی ان کا کعبہ کیوں چلے قیامت تک، نہیں ان کا، اس نے توڑ کر جو ہے پرانی ترتیب پہ لے آیا جو ابھی ہے، ایک ہی دروازہ، یہ جو ابھی دروازہ ہے وہ ایک ہی دروازہ، یہ حجاج ابن یوسف کے بنایا ہوا چلا آ رہا ہے۔ بعد میں حکومت بدلی، جیسے ابھی کی حکومت ہے، ابھی پاور ہے ان کا، حدیثیں بھی ہیں، لیکن سارے فقہا جمع ہوئے، انہوں نے کہا بھائی اب اسے چھوڑو مت، آج اگر تم چھوڑو گے تو کل دوسرا آئے گا، وہ اس کے مزاج کے مطابق بنائے گا، پھر تیسرا آئے گا، وہ اس کے مزاج کے مطابق بنائے گا۔ تو سلف صالحین نے جب یہ حجاج اس کا معاملہ دیکھا تو انہوں نے سب نے فتوے دے دیے کہ بھائی اسے چھیڑو ہی مت، جو ہے وہ ہے، اس طریقے پر اس کو لیتے رہو، چلتے رہو، دعا مانگتے رہو، زیارت کرتے رہو، جاتے رہو، آتے رہو، لیکن ابھی اسے چھیڑو مت۔ وہ فتوے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ چونکہ اس وقت جو حکومت ہے
اس میں مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور سارے مسلمانوں کو جوڑ لے، علماء کو جوڑ لے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ جیسے مسجد نبی کا گنبد خضرا، تو سارے کے سارے جمع ہوئے، کبھی یہ تو بدعت ہے، حضور کے زمانے میں تو تھا نہیں ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی میں ریاض الجنہ میں میٹنگ ہوئی، سارے علماء، بادشاہ بھی بیٹھا، یعنی یہی حکومت تھی، لیکن اس وقت میں اتنے پاور پر نہیں تھے، نئی نئی حکومت آئی تھی، تو انہوں نے سارے علماء، ہندوستان کے ہمارے علماء، اور اس وقت میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے سارا ایک تھا، شام کے علماء، مصر کے علماء، مراکش مغرب کے علماء، بڑے بڑے جو تھے سب کو جمع کیا بادشاہ نے، خصوصی مہمان بنایا، اور پھر جو ہے وہاں سعودیہ کے علماء، ان سب کو بٹھا کر بادشاہ نے 3 دن تک میٹنگ کی، 3 دن تک، اور 3 دن تک میٹنگ کر کے بادشاہ نے کہا کہ بھی دیکھو یہ گنبد خضرا ہے، کیا کرنا ہے اس کا، یہ بتاؤ۔ چونکہ بادشاہ تھا تو سب علماء نے فتویٰ دیا بیٹھے بیٹھے، اسے گرا دینا چاہیے، حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بات کے لوگوں نے بنایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا تھا ویسا کرو، یہ سب لکھا۔ تو بادشاہ نے ایک ایک کو پوچھا، آپ کی کیا رائے، آپ کی کیا، آپ لکھ کے دے سکتے ہو، صحیح لکھ کے، یہ فتویٰ لکھ کے دے سکتے ہو، تاکہ اگر ہم کچھ قدم اٹھائیں تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو منہ دکھانا پڑے گا نا، ساری دنیا کے مسلمانوں کو دکھانا پڑے گا بھی یہ ہوا، تو انہوں نے کہا ہم لکھ کے دے سکتے ہیں، دلائل کے ساتھ دے سکتے ہو، بولے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں نہیں ہے، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں نہیں ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو ہمارے ہندوستان کے ایک بڑے عالم تھے، وہ کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بادشاہ نے کہا من ہاتا، یہ گنبد خضرا جو ٹکا ہوا ہے یہ ہندوستان کی برکت ہے، من ہاتا، یہ کون ہے؟ سردی کا میٹنگ ہوئی تھی، سردی میں ہوئی تھی، سردی کا دور تھا، مدینہ منورہ میں سردیاں بہت ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا اپنا سمجھ گیا نا، جھولا وولا سب اپنے رومال جو جیسے یو پی میں باندھتے ہیں، خاص طریقے سے کوئی بیٹھے ہوئے تھے، ٹھٹر رہے تھے، تو من ہاتا، تو انہوں نے قریب کے جو عالم تھے ان کا ہاضا ہندی، یہ ہندی عالم ہے، تو بادشاہ نے ایک جملہ کہا عجیب یا ہندی، سارے فتویٰ دے رہے ہیں کہ بھی گنبد خضرا جو ہے توڑ دینا چاہیے، اور تم جو ہے خاموش بیٹھے ہو، آپ جواب دو۔ تو کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا میرے نزدیک توڑنا حرام ہے۔ اب جی اتنی بڑی بات کی تھی تو سارے علماء بھڑک گئے کہ کیوں حرام ہے، تم اکیلے عالم ہو، جو قرآن حدیث تو ہم بھی جانتے ہیں، دلیل لاؤ، اس لیے کہ وہاں بغیر دلیل کے تو کوئی بات چلتی نہیں ہے، آپ دلیل لاؤ۔ تو انہوں نے جواب دیا، بادشاہ سلامت میری بات جو ہے آپ دھیان سے سننا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ یہ بات بہت گہری ہے اور میرے اشارے سارے علماء سمجھ جائیں گے کہ گنبد خضرا کیوں توڑ رہے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، یہی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی 2 دروازہ بنانے کی، یہ تو صحیح روایتوں میں آتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خاموش رہے؟ فتنہ نہیں، یہی وجہ تھی۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہی وجہ تھی، فتنہ نہ ہو، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دروازے نہیں بنائے۔ تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر گنبد خضرا آپ توڑو گے تو ساری دنیا میں فتنہ ہوگا، کیا تم برداشت کر سکو گے؟ بادشاہ نے کہا خلاص، بلایا اپنے جو عادل تھا، کاتب العدل جسے کہتے ہیں، یوں کہا لکھو یہ گنبد نہیں ٹوٹے گا، اس لیے ٹوٹتے ہی دنیا میں فتنہ شروع ہو جائے گا، اور لوگ مریں گے، قتل ہوں گے، یہ ہوگا، لوگ سمجھیں گے نہیں اسے۔ جیسے حضور انہوں نے یہ دلیل پیش کی بیت اللہ والی سب کے سامنے، جب انہوں نے دلیل پیش کی تو سارے علماء کے سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بھائی یہ بدھی کی بات، اس کا دماغ کہاں تک پہنچا۔ پھر فرمایا الفتنۃ اشد من القتل،
فتنہ جو ہے تو قتل سے بھی زیادہ خراب ہے. بادشاہ نے فوراً فیصلہ کر دیا. اب وہ جو کچھ غلو والے ہوتے ہیں، غلو والے لوگ، انہوں نے کہا یہ بادشاہ نے کہا خلاص. یہ لوگ یہ کہ بادشاہ کہہ دے خلاص، تم الامر. تم الامر کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے آگے بولنا نہیں. امر الملک انہیں کے والد تھے، یہ بادشاہ بھی چل رہے ہیں، انہیں کے والد تھے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ تم الامر، اب اسے ہاتھ مت لگانا. اور انہوں نے اسے مہر لگا دی کہ جب تک یہ قیامت تک جو مجھے خزرہ ہٹایا نہیں جائے گا، چاہے حضور کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا، وہ ساری باتیں چھوڑو، نئی نئی چیزیں کیوں پیدا کرتے ہو؟ سیدھا سیدھا معاملہ چل رہا ہے، چلنے دو. یہی دلیل بیت اللہ والی انہوں نے پیش کی، جس کا کسی کی طرف اس کو کسی کا بھی اس دلیل کی طرف ذہن نہیں گیا تھا. یہ ہمارے ہندوستان کو اللہ تعالیٰ نے شرف دیا، اس کے بعد بادشاہ نے قبول کر لی، اس لیے کہ یہ ہمیشہ یہ اب یہ مسئلہ آیا کہ بھی چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی تو دروازے کی، ساری دنیا جانتی ہے، سارے علماء جانتے ہیں، سب کو بلا کے بیٹھاؤ تو سب کہیں گے یار کر دو یار، اچھا ہے، آپ کی تو خواہش تھی، اب تو ہمارے طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے. کہتے ہیں کہ نہیں، نئی چیز دل میں مت لاؤ. ساری دنیا چل رہی ہے نا، آ رہا ہے جا رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے، حج ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، بس خلاص. تو اس کو بھی اس طریقے سے رکھا اور اسے بھی اسی طریقے سے رکھا. ایک یہ مسجد ربی کا مجھے خطرہ دے. اچھا اب یہ حجاج ابن یوسف نے چونکہ بنایا، وہ ظالم آدمی تھا، اور سارے کے سارے کہنے لگے کہ وہ حجاج کا بنایا ہوا ہے. بھائی کسی کا بھی بنایا ہوا ہو، لیکن اپنے کو فتنہ نہیں چاہیے، گھر گھر میں فتنہ ہو یہ نہیں چاہیے. ختم کر دیا. اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر واپس آتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے خواب آتے تھے، عجیب و غریب خواب آئے. تو حضرت خدیجہ سے تذکرہ کریں، آج تو میں نے یہ خواب دیکھا، آج تو میں نے یہ خواب دیکھا، جیسے کوئی فرشتہ آ رہا ہے، سلام کر رہا ہے، جیسے کوئی اٹھا کے لے جا رہا ہے، کوئی ہدیہ دے رہا ہے. اس قسم کے اچھے خواب، مبشرات جسے کہتے ہیں. خوابوں کے دو قسمیں ہیں کہ ایک تو اچھے خواب ہوتے ہیں اور ایک برے خواب ہوتے ہیں. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم اچھا خواب دیکھو تو کسی اپنے اچھے ساتھی کو بیان کرو جو تمہارا محسن ہو، اور اگر برا خواب دیکھو تو کسی سے بیان ہی مت کرو. وہ شیطان کی طرف سے، بائیں طرف ایسا تھو کر لو اور کروڑ بدل دو. جس کروڑ پر بھی ہو جو کر لو، وہ شیطان کی طرف سے. شیطان جو ہے پریشان کرتا رہتا ہے لوگوں کو، اس لیے برے خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور سے جو فرشی حور ہوتی ہے نا، فرشی حور بیگم، اس کے سامنے تو خواب بیان کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ خواب کے اصولوں میں ہے کہ سامنے والا جو تعبیر دے گا وہ ہو جائے گی. اب ان میں اتنی عقل تو ہوتی نہیں ہے. ناقصہ تو عقل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کہا ہے، آپ سمجھے نا. اس لیے چاہے عالمہ ہو چاہے کو، وہ مردوں کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی. جو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اسی لیے الرجال قوامون علی النساء کہا، اسی لیے کہا کہ وہ ان کے سامنے بیان مت کرو. یہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے سامنے بیان مت کرو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ کی نوعیت الگ تھی. یہی دو تھے ایک دوسرے کے معاون، مدد کرنے والے. ابو طالب تو تھے لیکن ابو طالب کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور بٹھا کر یہ کہا کہ دیکھو میری رائے یہ ہے کہ ہم چلیں ورقہ ابن نوفل کے پاس. ورقہ ابن نوفل جو ہے حضرت خدیجہ کے قریبی رشتہ دار تھے، اور یہ بتوں کی پوجا پاٹ پسند نہیں کرتے تھے کہ نصرانی ہو گئے تھے، نصرانی مذہب اختیار کر لیا تھا. تو نصرانی اور جو ہے لوگوں کو جھاڑ پھونک کرنا، کوئی بیمار آوے تو دم کر دو، کوئی تعویذ دے دو، اس قسم کی چیزیں وہ کیا کرتے تھے. اور وہ یعنی کتاب دین سارا ماحول سے واقف تھے. تو آپ نے فرمایا چلو. چنانچہ لے گئے
بات کی. پہلے تو خود خدیجہ خود گئی اور خود نے جا کر کہا کہ چچا ایسی ایسی خبریں ہیں, میرے شوہر جو محمد ہیں, چونکہ نبوت تو ملی نہیں ہے جی, میرے شوہر جو محمد ہیں ان کو عجیب عجیب خواب آتے ہیں. اور یہ فرمایا کہ دیکھ خدیجہ قریبا, ایک بات کہتا ہوں تجھ کو میں, یہ خواب جو ہے نا یہ دلیل ہے کہ ان کے پاس ایسا فرشتہ آ رہا ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آتا تھا. یہ برقع نے کہا ان کے پاس ایسا فرشتہ آتا ہے, اور تھوڑے ہی دنوں میں آسمانوں سے خبر آ جائے گی کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے, اور ان کا وقت بھی آ گیا ہے. ان کے جو اللہ کے نبی ظاہر ہونے والے ہیں ان کا وقت بھی آ گیا ہے. اس لیے مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نبی بنیں گے. یہ برقع نے کہا. تو حضرت خدیجہ نے کہا میں انہیں لے آؤں آپ کے پاس؟ میں ہاں لے آؤں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا خواب آتے ہیں, کب آتے ہیں, کیا ہے کیا نہیں. تو آپ نے فرمایا ابھی مجھے یہ ہوتا ہے, یہ جس کو بیمار آدمی ہوتا ہے کسی میں, تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ مجھے یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. تو برقع نے کہا مبارک, یہ ساری دلیلیں ہیں کہ آپ کو بہت بڑی ذمہ داری دی جانے والی ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ہے نا قرآن میں, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم بہت بڑی ذمہ داری, ثقیل کہتے ہیں بھاری چیز کو, بہت بھاری چیز آپ کو دینے والے ہیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ خواب آتے تھے, پھر اچانک جو ہے فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دبایا اور کہا اقرا پڑھو. آپ نے فرمایا ماں نبی قاری, تمہیں پڑھا ہوا نہیں. پھر فرشتہ ہٹ گیا, کہ فرشتہ ہٹ گیا پھر جو آ کر دبایا. آپ فرماتے تھے اتنا زور سے مجھے دبایا کہ میں سمجھتا تھا کہ بس ابھی جان میری نکل جائے گی. جب وحی کا نزول ہوتا ہے, زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میرے ران پر تھی, آرام کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور میری ران پر آپ کے پاؤں تھے, اور وحی آنی شروع ہو گئی. جب وحی آنی شروع ہوئی تو میں اتنا پریشان ہوا جیسے میری ران ابھی پھٹ جائے گی, ابھی پھٹ جائے گی. حضرت زید بن ثابت یہ قصہ بیان کرتے تھے. تو حضور پر کتنا بوجھ پڑتا ہوگا جب وحی آتی تھی. تو اب 2-3 مرتبہ یہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے, اور گھبرا کر سیدھے گھر پر آئے اور حضرت خدیجہ سے کہا زملونی 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 زملونی, پھر مجھے اڑاؤ, کچھ اڑاؤ, کچھ اڑاؤ, مجھے جو ہے نا بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے, کچھ اڑاؤ کچھ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کمبل لائی, اس دور کے اعتبار سے چادر لائی, جو بھی اڑنے کی چیز تھی وہ لائی, کچھ اس دور کے اعتبار سے جو بھی بیمار آدمی کو شربت ہو یا جو بھی کھانا ہو, جو بھی اس قسم کی چیزیں پیش کی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بہت ڈر گیا ہوں, میں بہت ڈر گیا ہوں. پھر حضرت جبریل آئے, اور حضرت جبریل علیہ السلام نے خواب کے اندر پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی تخت ہے اور آپ کے سر پر تاج رکھا, اور تخت پر بٹھایا اور بٹھا کر کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے. نبی بھی ہے رسول بھی ہے. نبی اور رسول دونوں میں فرق ہے, یہ بھی سمجھائیں گے آپ کو انشاءاللہ. نبی کہتے ہیں نبی اور رسول, یہ دونوں میں فرق ہے کہ نبی کا کیا مطلب ہوتا ہے, رسول کا کیا مطلب ہوتا ہے. لیکن آدھے گھنٹے کے اندر ساری تقریر تو سمجھا نہیں سکتے آپ کو. تو میں نے کہا آپ کو ساری خیریں دے دی گئی ہے. اس سے آپ فرماتے تھے مجھے سکون ملا کہ چلو. پھر فرمایا کہ اقرا, یہ پڑھوا اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ اسٹارٹ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ اچھا یہ آئے حضرت خدیجہ کے پاس اور کہا کہ یہ ہوا اور یہ ہوا یہ ہوا. حضرت خدیجہ نے کہا چلو ورقہ کے پاس, جیسے کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی پیر کے پاس جاتے ہیں نا, تو ورقہ زندہ تھی مدینہ مکہ مکرمہ میں, کہ چلو ورقہ کے پاس, چلو ورقہ کے پاس. وہاں جا کر سے ورقہ کو کہا تو ورقہ نے کہا یہی نبوت ہے, وہ جو آپ کے پاس آیا ہے وہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا. چونکہ یہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے دین کے ماننے والے تھے. ورقہ یہاں تو بے ایمان تھے سارے کے سارے مکہ میں,
لیکن یہ سب چیزوں سے یہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. وہ کہتے تھے کہ اللہ اس دور کے اندر وہ شریعت صحیح تھی, اسلام تو بعد میں آیا, لیکن یہ مسلمان نہیں ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا, نبوت کا اعلان کرتے ہی جو ہے کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا, ورقہ بن نوفل. اچھا وحی آنی شروع ہو گئی, حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات, دوستی. کچھ دنوں کے لیے وہی رک گئی. جبرائیل علیہ السلام آتے تھے برابر صبح شام رات آ کر دعا, لیکن وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. جب وحی کا سلسلہ بند ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ بھی وہ فرشتہ تو آتا ہے, لیکن یہ کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا, بڑی پریشانی ہے. جبرائیل علیہ السلام آتے فرمایا کہ یہ آیا, یہ آیا, یہ آیا, یہ آیا, یہ آیا. کوئی چیز دیکھتا ہے نا, یہ آیا, یہ آیا. تو دو حدیثیں آتی ہیں. ایک تو ہے کہ جب وحی کا دروازہ, وحی کا آنا بند ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مجھے بے چینی بہت ہوتی تھی, بے چینی. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دل میں ہی آیا, حضرت خدیجہ سے کہا میں تو پہاڑ کے اوپر سے گر کے مر جاتا ہوں, پہاڑ کے اوپر سے گر کر میں مر جاتا ہوں. اس لیے کہ فرشتہ دکھائی دے رہا ہے لیکن کچھ دیتا نہیں ہے, پانی دینے سے دکھائی دے رہا ہے لیکن کچھ دیتا نہیں ہے. پھر دے کے جاوے نا, ایک آیت دے کے جاوے, دو آیت دے کے جاوے, تو ذرا آدمی کو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے. بلکہ ایک مرتبہ تو پہاڑ پر چلے بھی گئے, روایت میں آتا ہے, اور ارادہ کیا کہ نیچے چھلانگ لگائے. وہ بے چینی نے حضرت جبریل ظاہر ہوئے اور زور سے کہا یا محمد انک علی الحق المبین, زور سے یا محمد انک علی الحق المبین, انک نبی. محمد یہ کام مت کرو, آپ حق مبین پر ہو, کھلی دلیل پر ہو, کھلے حق پر ہو, آپ اللہ کے نبی ہو. جب بھی یہ چیز دل میں آتی اور کہتے ہیں کہ میں یہ کر لوں, جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو جاتے ہیں. لیکن ڈرتے. تو خدیجہ نے کہا کہ دیکھیے میں ایک ترتیب بتاتی ہوں آپ کو, آپ زیادہ ٹینشن مت لیں. جب بھی وہ فرشتہ آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ آ رہا ہے, اب مجھے فوراً آواز دے کر بلا لیں. پتہ تو چلتا ہے گھنٹی بجتی ہے, کوئی یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ آ رہا ہے, آ رہا ہے. جب بھی وہ فرشتہ آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ اب آ رہا ہے, آپ بالکل دیر نہ کریں, آپ صرف مجھے بلا لیں, میں دیکھوں گی کہ وہ کون ہے, شیطان ہے یا فرشتہ ہے. یہ خدیجہ نے کہا حضور کو. اتنے میں فرشتہ آ گیا, خدیجہ یہ آ گیا, یہ آ گیا, یہ آ گیا. وقت ہو گیا.